بھائیوں بہنوں پیارے بچوں اور بزرگوں، آج کے دن پاک کلیسیا کے ساتھ مل کر اقدس سالوس کی عید یا دوسرے لفظوں میں پاک تثلیث کی عید یا ہولی ٹرینٹی کی عید ہم مناتے ہیں۔ اور یقیناً جب یہ عید منائی جاتی ہے تو کلیسیا ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم ایک اچھے مسیح ہوتے ہوئے، ایمان مضبوط ہوتے ہوئے، ایک اچھا مسیح خاندان ہوتے ہوئے اپنے ہر کام کا آغاز پاک تثلیث سے کرے، یعنی کہ باپ بیٹے اور قدس کے نام سے کرے، تاکہ خدا ہمارا خدا ہمیں برکت دے، ہمیں عزت مہیا کرے۔ عزیز بھائیو بہنوں، جب تاریخی طور پر اس عید کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ عید پاپا اعظم کو یوحنا 12ویں میں روم کے اندر شروع کی، اور جب یہ عید شروع کی جا رہی تھی یا جب اس عید کا آغاز کیا تو پاپا اعظم نے بڑے واضح طور پر لوگوں کو یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا جو پاک تثلیث کی منائے گی۔ ضرورت یہ ہے کہ آج ہم ایک خاندان میں ایک عالمگیر کلیسیا ہوتے ہوئے پوری دنیا کے اندر پاک تثلیث کی عید مناتے ہیں۔ پاک تثلیث کی یعنی کہ باپ بیٹے قدس کی در حقیقت یہ عید پاک تثلیث کی ستائش کی عید ہے، اس کی حمد و ثنا کرنے کی عید ہے، خدا کا شکر ادا کرنے کی عید ہے۔ شکریہ ادا اس لیے کرتے ہیں کہ خدا ہمارا خدا واحد ہستی ہے، اور یہی پاک تثلیث ہے جو ہمیں پاک اور پوتر کرتی ہے، جو ہمیں فضائل مہیا کرتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم خدا اپنے خدا کے ساتھ ایک ہونے کا تجربہ کرتے ہیں۔ خدا کا مطلب اگسطس جو کہ 4 صدی کا مقدس ہے، وہ واضح پیغام دیتا کہتا ہے کہ ہم مکمل طور پر کبھی بھی پاک تثلیث کو ہم جان نہیں سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مکمل طور پر پاک تثلیث کو جانوں گا تو یہ ناممکن ہے۔ پاک تثلیث کو جاننے کے لیے صرف اور صرف ایک واحد ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے ذریعے سے ہم پاک تثلیث کو ہم جان سکتے ہیں، ہم پہچان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقے کا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے پاک تثلیث کو جان سکے یا ہم پہچان سکیں۔ حقیقت پاک تثلیث یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا مسیح عقیدہ ہے، چونکہ ہم پاک تثلیث کی پر ایمان رکھتے ہیں کہ باپ بیٹے اور قدس کی پر ایمان رکھتے ہیں۔ عام طور پر جب چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے تب کیا کہتے ہیں؟ ایک خدا ہے جس کے اندر 3 شخصیات ہیں، یعنی کہ باپ بیٹے اور ایک خدا جس میں 3 ہستیاں ہیں، اس کے 3 اراکین ہیں، باپ بیٹا اور قدس۔ ہم اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذہب جو واحد خدا کی پر ایمان رکھتے ہیں، جس میں یہودیت ہے، مسیحیت ہے اور اسلام ہے۔ یہ 3 ایسے بڑے مذاہب ہیں جو وحدانیت کی پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ باپ اور بیٹے اور قدس کی پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ واحد ہے، خدا ایک ہے۔ اسی لیے آج ہم یہ عید مناتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں پاک تثلیث کے لیے جو پاک پوتر کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بن جاتے ہیں، خدا میں ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ خدا کا مطلب بہت خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم آگ کو آگ سے جدا نہیں کر سکتے، روشنی کو ہم روشنی سے جدا نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم پاک تثلیث کو ہم جدا نہیں کر سکتے، یعنی کہ باپ اور بیٹے اور قدس کو ہم ان تینوں کو کبھی بھی جدا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ان کو جدا کریں گے تو یاد رکھیں پاک تثلیث جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گی۔ ہم کبھی بھی اس کو جدا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جو تثلیث ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کے 3 حصے کرنا، لیکن ایسے 3 حصے جس کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر آپ ایک شیشہ ہو، اس شیشے کو زمین کی پر گراؤ، اگر آپ دوبارہ سے اس کو جوڑنا چاہو تو اس پر جڑے گا۔ اگر آپ ہر ایک چیز
شیشہ اس کے ساتھ جوڑو گے تو جڑے گا، پھر یہ مکمل شیشہ بنے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم پاک تصویر کو کبھی بھی ہم الگ نہیں کر سکتے۔ پاک تصویر کے اندر وحدانیت پائی جاتی ہے۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ پاک تصویر کے اندر اس قدر یگانگت ہے، اتحاد ہے، یونٹی ہے کہ جب خدا نے اس کائنات کو تخلیق کرنا چاہا، اس کائنات کو بنانا چاہا، تو اس وقت خدا نے پاک تصویر کا سہارا لیا۔ اور ہم آسمان و زمین کو بنائیں اور ہم انسان کو تخلیق کریں۔ خدا نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں خدا واحد ہے، لیکن ان کی بہت ساری صفات کے اندر تین صفات جو ہے وہ قابل ذکر ہے، یعنی وہ بے نظیر ہے، وہ بے مثل ہے اور وہ لا شریک ہے۔ بے نظیر ہے، بے مثل ہے اور وہ لا شریک ہے۔ اس بارے میں خوبصورتی اس میں ہے کہ جب ہم سارے چھوٹے بچے تھے تو اس وقت سب سے پہلی جو ہمیں دعا سکھائی گئی وہ پاک تصویر کی دعا ہے، یعنی کہ ہمارے ماں باپ نے دادا دادی نے چچا نے آیا تھا چھوٹے تھے تو اس وقت ہمیں بتایا گیا، ہمیں سکھایا گیا کہ پاک تصویر کا نشان جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے، اور یہی ہمارے لیے سب سے پہلی دعا ہے۔ اور جب ہمارے چھوٹے جو بچے ہیں آج بھی جب صلیب کا نشان بناتے ہیں، پاک تصویر کا نشان بناتے ہیں، تو یاد رکھے گا ماں باپ کہیں بھائی رہو خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو باہر تک تمہارے بچے جو وہ باہر کرتے ہیں تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ چلو ہم بات کریں، یعنی کہ ہم دعا کریں لیکن کہاں سے؟ صلیب کے نشان کے ساتھ، پاک تصویر سے نشان کے ساتھ، کیونکہ یہ سب سے پہلے ایک طرح سے دعا ہے جو سکھائی گئی ہے۔ اس نشان نہیں ہے، اس نشان کے اندر بہت گہری برکت پائی جاتی ہے۔ اس نشان سے، صلیب کے نشان سے یا پاک تصویر کے نشان سے جو شیطان جو لرزتا ہو، کانپتا ہے، وہ خوف آتا ہے، اسے آگ لگتی ہے صلیب کے نشان کے ساتھ یا پاک تصویر کے نشان کے ساتھ۔ ہم اپنے ہر کام کا آغاز پاک تصویر کے نشان کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کچھ ساکرامنٹ دیتے ہیں، بپتسمہ کا ساکرامنٹ دیتے ہیں، تو پاک تصویر کے نشان کے ساتھ میں تجھے باپ اور بیٹے اور قدوس کے نام میں بپتسمہ دیتا ہوں، پاک تصویر کے نشان کے ساتھ۔ جب نکاح کا ساکرامنٹ دیا جاتا ہے تو اس وقت بھی جب کاہن برکت دیتا ہے اور جسے خدا نے کہا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ جب استحقاق کا ساکرامنٹ دیا جاتا ہے وہ بھی پاک تصویر کے نشان کے ساتھ استحقاق کا ساکرامنٹ دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک مشن دیا جاتا ہے، وہ مشن جو کہ یسوع نے اپنے رسولوں کو دیا وہی مشن ہمیں دیا جاتا ہے۔ جب بیوٹیز کا ساکرامنٹ دیا جاتا ہے کسی ایمان کے ساتھ، جب یسوع کے پاک بدن میں ہم ایک ہو جاتے ہیں، جب ہمارے گناہ یا غلطیاں معاف کی جاتی ہیں وہ بھی صلیب کے نشان کے ساتھ یا پاک تصویر کے نشان کے ساتھ۔ بلکہ جب ایک انسان خدا میں سو جاتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی قبر کے اندر رکھ دی جاتی ہے، جب مٹی ڈالی جاتی ہے وہ بھی اس نشان کے ساتھ ڈالی جاتی ہے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ نشان ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر جب ہم خدا میں سو جاتے ہیں اس وقت تک یہ نشان ہماری زندگی کا حصہ بنتا رہتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے، جس کا پاک تصویر کو ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے، اس نشان کو ہم اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے۔ جب ہم گھر بناتے ہیں تو جب پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے پاک تصویر کے نشان کے ساتھ، خدا کا گھر بناتے ہیں پاک تصویر کے نشان کے ساتھ، کاروبار شروع کرتے ہیں پاک تصویر کے نشان کے ساتھ۔ بہت سارے ایسے ہیں جو پیپروں کی تیاری نہیں کرتے، جب وہ پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں تو پیپر بعد میں دیکھتے ہیں پہلے صلیب کا نشان بناتے ہیں کہ خدا ان کی مدد، خدا ان کی رہنمائی کرے۔ ہم
کہ ہر کام کا آغاز پاک تصویر کے نشان کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اس کو دلیلوں کے ذریعے سے ہم سمجھ پائیں گے تو یہ کبھی بھی ناممکن ہے. ہم کبھی بھی اس کو سمجھ نہیں سکتے. ہم ایمان کی روح سے ہم پاک تصویر کو ہم سمجھ سکتے ہیں, ہم جان سکتے ہیں, ہم پہچان سکتے ہیں. اسی وجہ سے خدا کا بندہ حضرت مسیح کہتا ہے کہ پاک تصویر کو جاننے کا واحد جو ذریعہ ہے وہ ایمان ہے. اگر ایمان مضبوط ہے تو خدا اپنے گھیر جو ہے وہ ہماری اوپر آشکارا کرے گا اور ہم پاک تصویر کو ہم جان لیں گے, ہم پہچان لیں گے. اسی بات میں آج ہم خدا کے کلام کی پروز کرتے ہیں تو آج کی پہلی تلاوت جو کہ انسان کی کتاب میں سے کی ہے بہت خوبصورت تلاوت ہے جس کا تعلق اس بار ایک حکمت میں سے ہے. اور اس بار ایک کی جو ساتوں کتابیں ہیں یہ خدا کے بندے سلیمان بادشاہ کے ساتھ منسوخ کی جاتی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر کوئی خاندان, اگر کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہے تو وہ انصاف کتاب پڑھے, اس کی روح کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کرے. شراء کی کتاب کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کرے تو آپ کے بچے زندگی کے اندر کامیابی حاصل کریں گے, کبھی بھی بیرا روی کا شکار نہیں ہوں گے. یہ دو کتابیں ایسی ہیں جو بتا رہے ہیں والدین کو بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی کس طرح سے تربیت کرنی ہے, پرورش کرنی ہے تاکہ ہمارے بچے ایمان کے اندر ہمیشہ خدا آگے بڑھے اور خدا ہمیشہ انہیں اپنی برکت اور فضل میں مہیا کرتا رہے. انسان کی کتاب یہ ایک خزانہ ہے. خزانہ اس وجہ سے کہ انسان کی کتاب کے اندر بہت سارے جو عاقل تھے, جو دانا تھے, یا دوسرے لفظوں میں جو عقل مند لوگ تھے, ان کی زندگی کے جو تجربات ان کا نچوڑ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس وقت جب لائٹ نہیں ہوا کرتے تھے دور قدیم کے اندر ہمارے بزرگ, ہمارے نوجوان کیا کیا کرتے تھے, وہ جب چاندنی رات ہوا کرتی تھی تو وہ جو اپنے گھر ہوتے تھے گاؤں تک کا چوراہا جو ہے وہ وہاں پر جمع ہو جایا کرتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر وہ بات چیت کیا کرتے تھے. اپنے گاؤں کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر وہ بات چیت کیا کرتے تھے, بحث پڑتال کیا کرتے تھے. اگر کوئی خاندان کے اندر, اگر کوئی گاؤں کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس کے اوپر بات چیت کرتے تھے اور اس طرح سے وہ ایک دوسرے کی زندگی کے اندر انٹرسٹ کیا کرتے تھے. اور آخر میں جو بزرگ تھے, جو دانا تھے, جو عقل مند تھے, وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نوجوانوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے, حکمت کی باتیں بتاتے تھے, اور اس طرح سے وہ جو اچھی باتیں بتاتے تھے ان کو اکٹھا کر کے انسان کی کتاب جو ہے اس کو تحریر کیا جائے, اس کو لکھا گیا ہے خدا کی روح کی ہدایت کے ساتھ, تاکہ یہ ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے اچھا ہو. پہلی تلاوت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور جب حکمت کا تذکرہ کیا گیا ہے تو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ حکمت کا وجود جو ہے وہ اپنی وجود ہے. دوسرے لفظوں میں جو پاک تصویر کا پہلا رکن ہے خدا, اس کا وجود ابدی ہے. کلام کہہ رہا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں بنا تھا اس وقت اس کا وجود تھا. اور خدا کا بندہ یوحنا بھی اسی بات کو آگے بڑھاتا ہے, اسی بات کی گواہی دیتا ہے, کہتا ہے ابتدا میں کلمہ تھا, کلمہ خدا کے ساتھ اور کلمہ خدا خود تھا. اس کا تذکرہ کرتا ہے. اور انسان کی کتاب یہی کہتی ہے کہ حکمت کا وجود ابدی ہے, خدا کا وجود جو وہ ابدی ہے, اسی کے ذریعے سے ہر چیز جو ہے وہ وجود میں آئی ہے. تصویر کا پہلا فرق جس کا وجود ابدی ہے, اس کو جو ہمارے فلسفر ہے وہ لوگوس کہتے ہیں, جو یہودی ہے وہ اسے یہوہ کہتے ہیں, جو ہمارے مسلم بھائی ہے وہ اسے اللہ کہتے ہیں, جو ہندو ہے ہمارے بھائی وہ اسے بھگوان کہتے ہیں, سکھ رام کہتے ہیں, اور ہم مسیح لوگ اس کو خدا کہتے ہیں. جو پاک تصویر کا پہلا رکن ہے, پہلا فرق ہے, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن اس بات کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق ہے. اب لفظ باپ جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے جس سے
مراد ہے، جس کی معنی جو ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. یقیناً جس کو ہم اے ہمارے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اس کو ہم باپ کہتے ہیں، وہ بخوبی اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہے. اسی وجہ سے وہ ہماری تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو یہ کہتا ہے ڈھونڈو تو پاؤ گے، تمہارے پاس کھولا جائے گا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. جو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے اس کے بچوں کو کیا درکار ہے. تو عظیم بات ہے، ایک ایسا عظیم بات جو ہمیں نام بنا جانتا ہے، جو کہتا ہے تمہارے نام میں جیسے کہ یہ پر ایک ایسا بات جو کبھی یہ بھی چھوڑتا نہیں ہے، جس کا وعدہ ہے میں دنیا کے شروع سے لے کر آخر تک رہ لوں تمہارے ساتھ. وہ بات کبھی بھی ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. یہ ہے پاک تسلیس کا پہلا رکن. اب دوسرا رکن جو ہے بیٹا، اور بیٹا جو ہے یہ بھی ہندی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد ہے پیارا یا لاڈلا. اور بیٹا جو باپ کا پیدا تھا، اسی وجہ سے خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اسے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ اس پر ایمان آئے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ بھی پیارے بیٹے کو ہماری خاطر، ہماری نجات کی خاطر قربان کر دیتا ہے. بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنے کا یہی مقصد تھا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں نجات ملے، ہمیں بھرپوری کی زندگی، آپ کی زندگی یا کثرت کی زندگی ملے. اس وجہ سے بیٹا کہتا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ زندگی پائے بلکہ کثرت سے زندگی پائے. یہ اس کے آنے کا مقصد ہے. جس نے ہمیشہ باپ کی مرضی کو پورا کیا. میرا کہنا یہ ہے کہ میں باپ کی مرضی کو پورا کرتا. اے باپ اگر ہو سکے تو کیا کچھ سمجھ جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی. یہ ہے پاک تسلیس کا دوسرا رکن. میرے بیٹا، بیٹے کا کام تھا نجات دینا، ہمیں کثرت کی زندگی دینا. وہ رشتہ وہ نہ تھا جو گناہ کرنے کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا، اس رشتے کو دوبارہ سے ٹوٹنا اور چھوڑنے کے لیے اس نے زندگی ادا کی. وہ صلیب کے اوپر لٹکایا گیا، مصلوب ہوا ہے، ہمارے کیا دفن کیا گیا، مردوں میں سے جی ہوا ہے. اسی کا وعدہ بیٹا کرتا کہتا ہے کہ میرا باپ کے پاس جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے. اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ روح الحق نہیں آئے گا. اس کا تذکرہ آج انجیل مقدس کے اندر کیا گیا. تیسرا فرض ہے وہ روح الحق ہے، جو روح القدس ہے، جس کی پچھلے ایک بار ہم نے عید منائی ہے. شاباش کون کون آیا تھا؟ ہاتھ پر کرو. کیا پر کون کون آیا تھا؟ بڑی اچھی تعداد میں ہے کہ آپ لوگ اور بڑے اچھے انداز میں کلیسیا اس عید کو منایا ہے. یہ ہماری کلیسیا کی سالگرہ ہے. اسی کا وعدہ خدا یسوع سے کرتا ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور پھر تمہیں روح القدس بھیجوں گا. روح القدس بھیجتا ہے. اب روح القدس ہے، یاد رکھیے گا یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد ہے پاک اور پویتر کرنا. ٹھیک ہے، تو خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں پاک اور پویتر کرتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے. ہمارے اندر جو خوف ہے، جو ڈر ہے، اس کو نکالتا ہے، ہمیں بہادر بناتا ہے تاکہ ہم یسوع کے مشن کو آگے بڑھائیں. یسوع کا مشن کیا ہے؟ پوری دنیا میں جا کر عجیب بشارت اور نبات اور بیٹے القدس کے نام بپتسمہ. خدا اپنا روح ہمیں دیتا ہے تاکہ یسوع کے مشن کو آگے بڑھائیں. اور آج بڑی واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے کہ روح الحق جو ہے وہ سب کچھ ہمارے پاس آشکارا کرے گا، تمہیں سب کچھ بتائے گا. اسی لیے یاد رکھو اسی روح کے اندر آب حیات ہے، اسی روح کے اندر زندگی ہے. یہی روح ہمیں خدا کی پہچان کرواتی ہے. یہی روح ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے. خاص طور پر اس وقت جب ہماری زندگی بحران کا شکار ہو جاتی ہے، ہم مکمل طور پر مایوس ہو جاتے ہیں، ناامید ہو جاتے ہیں. یہی روح جو ہے وہ ہمیں نئی زندگی مہیا کرتا ہے. یہی روح جو ہے وہ اندھیرے سمندر کے اندر نور کو روشن کیے ہوئے تھا. یہی روح یسوع کو لے کر بیابان کے اندر جاتا ہے. یہی روح یسوع کا وکیل بن جاتا ہے. یہی روح جب قاضیوں کے اوپر، نبیوں کے اوپر
ناصر ہوتا ہے تو مشکل حالات میں سے نکل جاتے ہیں. یہی خدا کروں جب سلیمان کو ملا عقل کا اور دانائی سے معمور ہو گیا. اسی روح کو جو صوفیہ اکرام ہے درویش جو ہے وہ تجلی کا نام دیتے ہیں. یہ وہ روح ہے جو صوفی کی ہڈیوں کے اندر جان ڈال دیتا ہے. یہ وہ روح ہے جب ماں قدسہ مریم کی کا ناصر ہوا تو بچہ جس وطن کے اندر پرورش پانا شروع ہو جاتا ہے. یہی روح رسولوں کی مدد کرتا ہے تاکہ رسالتی کام کو جاری رکھے. اسی روح کا وعدہ یسوع کرتا ہے. ضرور اس کے اندر اے خدا جب تو اپنی روح بھیجتا ہے تو وہ اس زمین کے پر ایک نئے آسمان اور ایک نئی زمین تخلیق ہو جاتا ہے. روح کے اتنے بڑے بڑے کام. اسی لیے خدا نے روح کو اپنے اندر کام کرنے کو کہا ہے. جب کبھی مایوس ہو جائے خدا سے دعا مانگے کہ خدا اپنا پاک روح دے تاکہ وہ ہماری مدد کرے. کنسیسیوں کے اندر ہمارا رول ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ہمارا سب سے پہلا جو نصف جنرل ہے وہ پاک روح ہے. پاک روح ہے. پاک ہدایت دیتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے. وہ ہمارا وکیل ہے. ایک طرح سے وکیل کا کام ہے ڈیفینڈ کرنا, ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم حق اور سچ کی گواہی دیں. یہ روح کا کام ہے. آج وہ پاک دین بناتے ہیں. خدا سے دعا کرتے ہیں باز خدا برکت فضل تاکہ وہ زمین کی پر رہتے وہ اپنے ہر کام کا آغاز پاک تسلیس کے نام سے کریں تاکہ خدا ہمیشہ اس کام میں ہماری مدد کرے, ہماری رہنمائی کرے اور ہمیشہ خدا کے آگے بڑھتے رہیں. اسی ہماری خدا